بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة اعیننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین وقال تعالی وقل لعبادی یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر، اپنی بندیوں پر دو ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کریں، اور ہر ایک کے حق کی ادائیگی کریں، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کریں، کسی کی بھی ہم سے دل آزاری نہ ہو۔ یہ دو ہر بندی کی ذمہ داریاں ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی انسان رہتے ہیں ان سب کی ذمہ داری میں عبادت بھی ہے اور مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا رویہ بھی ہے۔ جو لوگ کامل ہوتے ہیں، جیسے انبیاء کی ذاتیں، انبیاء علیہ السلام کی شخصیات ہیں، یا ان کے بعد کامل اولیاء ہیں، تو وہ ان دونوں میں اعتدال لے کر چلتے ہیں۔ وہ اللہ کی عبادت کی وجہ سے مخلوق کے حقوق ضائع نہیں کرتے، اور مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے اللہ کے حقوق کو ضائع نہیں کرتے۔ جو لوگ بے دین ہوتے ہیں، جنہیں نہ آخرت کی فکر ہوتی ہے، نہ اللہ کی عظمت کا استحضار ہوتا ہے، نہ انہیں جہنم جنت کا خیال ہوتا ہے، نہ انہیں اپنی موت کا استحضار ہوتا ہے، تو وہ تو نہ اللہ کا خیال کرتے ہیں نہ مخلوق کا خیال کرتے ہیں۔ ان کی مثال تو بالکل چوپایوں کی اور جانوروں کی طرح سے ہے، بلکہ جانوروں میں بھی کچھ لحاظ ہوتا ہے، کچھ سمجھ ہوتی ہے۔ اپنے محسن کا لحاظ ہوتا ہے، ان لوگوں میں اس کا بھی لحاظ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں ایسے بہت سے انسان اور جنات بنائے ہیں، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سے انسان اور بہت سے جنات ایسے ہیں جیسے وہ گویا بنے ہی جہنم کے لیے ہیں، وہ ایندھن بننے کے لیے بنے ہیں۔ ان کی نشانیاں یہ ہیں، ان کی علامات یہ ہیں کہ ان کے پاس دل تو ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں، ان کے پاس کان تو ہیں لیکن انہیں اللہ کی بات سنائی نہیں دیتی، اور ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن انہیں اللہ کی عظمت کی نشانیاں نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی نشانیاں نظر نہیں آتی۔ وہ بالکل ایسے چلتے ہیں جیسے اندھے ہوں، ایسے رہتے ہیں جیسے بالکل بہرے ہوں، اور ایسے رہتے ہیں جیسے بالکل پتھر ہوں، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا اولئک کالانعام، ان میں اور چوپایوں میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے، یہ بالکل چوپایوں والی زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی چوپائے کو کیا پڑی ہے، اگر کسی کو دکھ میں دیکھے تو وہ پریشان نہیں ہوگا، اسے احساس نہیں ہوگا، نہ اسے حرام حلال کی تمیز ہوگی۔ گائے اگر پیشاب کرے تو اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ کہیں مجھے چھینٹیں نہ پڑ جائیں، میں ناپاک نہ ہو جاؤں، اور اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میری بے پردگی ہوتی ہے اور میرا سطر ظاہر ہو رہا ہے۔ ان کو اس کی فکر نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ چوپائے ہیں، جانور ہیں۔ تو جب انسان
سے بھی حرام حلال کی تمیز ختم ہو جائے اور اس کو بھی اپنے مالک کے احکام کی سمجھ نہ آئے اور اس کو بھی اپنے مالک کی آوازیں سنائی نہ دیں، تو پھر ایسے انسان کی مثال چوپائے کی سی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بل ہم اضل، بلکہ یہ چوپایوں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی چوپایوں میں بھی اس بات کا لحاظ تو ہوتا ہے کہ جو اس کو گھاس کے چند تنکے کھلا دے اور اس کو پانی کے چند گھونٹ پلا دے تو وہ اس کو دیکھ کے ضرور سہمتے ہیں اور اس کا ضرور لحاظ کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے اور اپنے گاؤں میں رہتے تھے تو ہمارے ہاں کتے بہت ہوتے تھے، تو ہمارے والد صاحب کتے کو چھیچڑے دیتے، ہڈیاں دیتے، روٹی کے ٹکڑے دیتے، تو وہ جب بھی والد صاحب کو دیکھتا تو وہ کتا دم ہلاتا ہوا بڑے مسکینی کے انداز میں، بڑی محبت کے انداز میں، یعنی جیسے ایک کتا تو کسی کو کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے نا، اور ایک کتا کسی کی محبت میں دوڑتا ہے، تو دونوں کے انداز میں فرق ہوتا ہے۔ تو وہ کتا جب میرے والد صاحب کو دیکھتا تو وہ دم ہلتا ہوا ایسے جیسے پروٹوکول دے رہا ہو، ایسے جیسے محبت میں آ رہا ہو، اور آ کے قدموں میں لیٹ جاتا تھا اور کھلاڑیاں کرتا اور جوتی چاٹنے لگ جاتا، اس لیے کہ اس کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ مجھے روٹیاں کھلاتا ہے، اور روٹی کیا تازہ روٹی نہیں، روٹی کے ٹکڑے کھلاتا ہے، یہ مجھے ہڈیاں چسواتا ہے، یہ مجھے گوشت کے چھیچڑے کھلاتا ہے جو ہمارے کسی کام کے نہیں ہوتے۔ تو کتے میں بھی یہ احساس ہوتا ہے، لیکن ایسے انسانوں میں وہ بھی احساس نہیں کہ جس مالک نے ان کو آنکھیں دیں، جس مالک نے ان کو کان دیے، جس مالک نے ان کو ہاتھ پاؤں دیے، جس مالک نے ان کو وجود عطا فرمایا، اور جس مالک نے ان کے لیے غلوں کا اور ان کے لیے مختلف غذاؤں کا انتظام کیا، اور جس مالک نے ان پر کروڑوں نعمتیں کی، اس مالک کا کچھ ہی لحاظ کر لیں، ایسے لوگ پتھر ہیں اور ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو پالتو کتے ہوتے ہیں جب ان کے مالک چٹکی بجاتے ہیں نا تو یہ بھاگے ہوئے آتے ہیں، لیکن جو انسان اللہ کا کھا رہا ہے، اللہ کا پی رہا ہے، اللہ کی کروڑوں نعمتیں استعمال کر رہا ہے، اتنی اونچی آوازوں میں وہ اذان سنتے ہیں، لیکن 95% نماز نہیں پڑھتے، مرد بھی نہیں پڑھتے، عورتیں بھی نہیں پڑھتی۔ تو اب بتائیے چوپائے ہم سے اچھے ہوئے کہ نہ ہوئے، جانور ہم سے اچھے ہوئے کہ نہ ہوئے، کہ وہ تو اپنے محسن کی چٹکی پہ دوڑتے ہوئے آئے، اور یہ اتنی اونچی آواز میں اذانیں سن کے بھی مصلی کی طرف نہ آئے، مرد مسجد کی طرف نہ آئے، عورت مصلی کی طرف نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چوپائے ہیں، بلکہ چوپایوں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان میں تو کتوں جیسی بھی سمجھ نہیں ہے، ان میں تو چوپایوں جانوروں جیسی بھی سمجھ نہیں ہے کہ اپنے مالک جس کا سب کچھ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اسی کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 ذمہ داریاں ہر مرد ہر عورت پہ لگائی ہیں، اللہ کی عبادت اور اطاعت کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا، اور مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، ان کی خدمت کر کے، اور ان کے حقوق کو ادا کر کے، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آ کر ان کے دل کو خوش کرنا اور ان کے حقوق کو ادا کرنا۔ جو کامل لوگ ہوتے ہیں وہ ان دونوں میں توازن رکھتے ہیں، جو ناقص لوگ، جو بے دین ہوتے ہیں، ان کو تو پرواہ بھی نہیں ہوتی، اور جو ناقص ہوتے ہیں وہ ادھر جاتے ہیں تو ادھر کمیاں کرتے ہیں، ادھر جاتے ہیں تو ادھر کمیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے ان دونوں چیزوں کو متوازن طریقے سے لے کر چلیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، آپ نے صحابہ سے ایک دفعہ فرمایا تمہیں پتہ ہے میری امت کا مفلس کون ہے؟ مفلس یعنی محتاج، بے بس، تنگ دست، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، جو خالی ہاتھ ہے، تمہیں پتہ ہے میری امت کا وہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہی ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، نہ پیسے ہو، نہ کھانے پینے کو کچھ ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس ترین انسان وہ ہے جو کل قیامت کے دن پیش ہوگا، اور نیکیاں تو اس نے بہت کی ہوں گی، اتنی نیکیاں کی ہوں گی کہ پہاڑوں پہ رکھی جائے تو پہاڑ بھی اس کے نیچے دب جائے، اتنی نیکیاں کی ہوں گی، لیکن اس کو دھکا دیا ہوگا، اس کو تھپڑ مارا ہوگا،
اس کو کچھ کہا ہوگا، اس کی غیبت کی ہوگی، اس کی دل آزاری کی ہوگی، اس کو گالی دی ہوگی، اس کو برا بھلا کہا ہوگا، یوں لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بھی اس نے بہت کی ہوں گی، لوگوں کی دل آزاریاں بھی اس نے بہت کی ہوں گی، نیکیاں بھی بہت کی ہوگی لیکن دل آزاریاں بھی بہت کی ہوگی۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کل قیامت کے دن جب یہ شخص پہاڑوں جتنی نیکیاں لائے گا تو یہ حقوق والے بھی آ جائیں گے جن کے حقوق اس نے کھائے تھے، کسی کو گالی دی، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کی دل آزاری کی، یہ سب کے سب آئیں گے اور اس سے حقوق مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان حقوق والوں کو ان کی نیکیوں میں سے دیتے چلے جائیں گے، دیتے چلے جائیں گے، دیتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ پہاڑوں کے بقدر جو نیکیاں ہوں گی وہ ساری کی ساری حقوق والوں میں تقسیم ہو جائیں گی۔ حقوق والوں کے اب بھی حقوق باقی رہ جائیں گے تو ان کے گناہ اٹھا کے اس پہ ڈالے جائیں گے، یہاں تک کہ حقوق والوں کے حقوق ادا ہو جائیں گے اور یہ جہنم میں چلا جائے گا، حالانکہ پہاڑوں جتنی نیکیاں کی ہوں گی اس نے۔ آج ہم مسلمان، کیا مرد کیا عورتیں جو زندگی گزار رہے ہیں، آج اس کا بالکل شعور نہیں ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کو دکھ تو نہیں دے رہے، ہم کسی کی دل آزاری تو نہیں کر رہے، ہم کسی کا حق تو نہیں کھا رہے، ہم کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے، ہم اپنی آخرت کو خراب تو نہیں کر رہے، اس کی طرف بالکل دھیان نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا ای الاسلام افضل، یا رسول اللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، یا رسول اللہ مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر کسی عبادت کا تذکرہ نہیں کیا، عبادت سے مراد کسی ایسے کام کا تذکرہ نہیں کیا کہ جس کا تعلق صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہو، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، اور جیسے حج ہے، اور جیسے عمرہ ہے، اور جیسے دین پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ ہمارے نبی نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا سب سے افضل مسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے افضل ترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچا ہو، کسی کو نقصان نہ پہنچا ہو۔ یہ حقوق کا معاملہ اتنا کٹھن ہے، اتنا مشکل ہے، اتنا مہلک ہے کہ بڑے بڑے دیندار بھی اس میں کوتاہی کی وجہ سے ہلاک ہوں گے اور وہ جہنم میں جائیں گے، بڑی بڑی عبادتوں کے ہوتے ہوئے بھی۔ حقوق کا معاملہ اتنا سخت ہے، بہت سی مائیں اپنے بچوں کو کوستی رہتی ہیں، بہت سی استانیاں اپنی جو ان کی طالبات ہیں ان کو کوستی رہتی ہیں اور ان کو مارتی بھی رہتی ہیں اور ان کے ساتھ ناموافق رویہ بھی رکھتی ہیں، اور بہت ایسے تو 99.99 لوگ ہیں کہ جو اپنے گھروں میں کام کرنے والی ماسیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اپنی دکان پہ کام کرنے والے ملازمین کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور اپنے ملازمین، اپنی ملازمات کے ساتھ زیادتی یہ تو 99.99 ہمارے معاشرے میں بھری پڑی ہے۔ اور یہ بدتمیزی اور یہ ان کی حق تلفی اور یہ ان کی بے عزتی اور یہ ان کی آبرو ریزی، یہ اتنا مہلک عمل ہے کہ بڑے بڑے عبادت گزاروں کی عبادتوں کو برباد کر کے ان عبادت گزاروں کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ہمیں نماز نہیں دی، ہمارے نبی نے صرف ہمیں روزے نہیں دیے، ہمارے نبی نے صرف ہمیں تلاوت نہیں دی، ہمارے نبی نے صرف ہمیں ذکر اور مراقبے نہیں دیے، ہمارے نبی نے ہمیں اخلاق بھی دیے ہیں، اخلاق بھی دیے ہیں۔ بلکہ اگر ہم اپنے نبی کی صفات کا موازنہ کریں تو ہمارے نبی کی صفات میں سب سے زیادہ جو چیز نمایاں ہے نا، نمایاں جو ہمارے نبی کی طرف دل کو کھینچتی ہے، جس نے دشمنوں کو زیر کر دیا، جو تلواروں سے زیر نہ ہوئے وہ اس سے زیر ہوئے، جو تلواروں سے فتح نہ ہوئے وہ اس سے فتح ہوئے، جن کے دل تلواروں سے نرم نہ ہوئے اور اس سے نرم ہوئے، وہ چیز ہمارے نبی کے عالی اخلاق ہے۔ ہمارے نبی کی طبیعت کی نرمی ہے، ہمارے نبی کی طبیعت کا درگزر ہے، ہمارے نبی کا ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ ہمارے ہاں مالداروں کے ساتھ پیش آنے کے لیے رویہ الگ ہے، غریبوں کے ساتھ پیش آنے کے لیے رویہ الگ ہے۔ ہم نے بہت سی کوالٹیاں بنائی ہوئی ہیں،
جیسے دکاندار کے پاس 1 نمبر چیز بھی ہوتی ہے، 2 نمبر چیز بھی ہوتی ہے، 3 نمبر چیز بھی ہوتی ہے نا، یہ ہر ایک نے اپنے پاس کئی قسم کے سلوک رکھے ہوئے ہیں، کئی قسم کے رویے رکھے ہوئے ہیں، کئی قسم کے انداز رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ مومن کا انداز تو ایک ہوتا ہے۔ یہ مالداروں والا روپ ہے، مالداروں کے ساتھ پیش آنے والا روپ ہے، یہ دینداروں کے ساتھ پیش آنے والا روپ ہے، یہ دنیا داروں کے ساتھ پیش آنے والا روپ ہے، یہ غریبوں کے ساتھ پیش آنے والا روپ ہے۔ غریبوں کو ہاتھ ملائیں گے تو 3 انگلیوں کے ساتھ، اور مالدار سے ملیں گے تو اچھی طرح جپھی پا کے اور گلے مل کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام راستے میں جا رہے ہوتے تھے، اگر کوئی چھوٹی بچی آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو وہاں کھڑا کر دیتی، آپ وہیں کھڑے ہو جاتے۔ آپ یہ نہیں کہتے بھائی یہ کوئی ٹائم ہے اور یہ کوئی وقت ہے اور یہ کوئی جگہ ہے ملنے کی، آپ کو آنا ہے تو میرے پاس آؤ، ٹائم لے کے آؤ، آپ یہ نہیں کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے آپ وہیں کھڑے ہو جاتے اور اپنے کان کو اس کے ہونٹوں کے قریب کر دیتے تاکہ اس کو محسوس ہو کہ حضور میری طرف متوجہ ہیں اور میری بات کو اہمیت دے رہے ہیں۔ چھوٹی بچی، آپ اپنے کان اس کے ہونٹوں کے قریب کر دیتے، اور جب تک وہ اپنے ہونٹ کو دور نہ کرتی آپ اپنے کان کو دور نہیں کرتے تھے۔ کوئی غلام آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا، آپ اس سے ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے جب تک کہ وہ نہ چھوڑ دیتا۔ کسی کی طرف آپ توجہ فرماتے تو کبھی بھی آپ خود منہ نہیں موڑتے تھے جب تک کہ اگلا منہ نہ موڑے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے خادم خاص ہیں۔ خادم تو ہمارے نبی کے بہت سے تھے، لیکن حضرت انس ہمارے نبی کے خادم خاص تھے۔ ایسے خادم خاص تھے کہ ایسا کوئی خصوصی خادم کوئی اور نہیں تھا۔ 24 گھنٹے ساتھ، سفر حضر میں ساتھ، گھر میں بھی ساتھ، باہر بھی ساتھ، یہ صرف حضرت انس تھے۔ ہمارے نبی جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو مدینے کے لوگوں نے ہمارے نبی کو بہت سے ہدیے دیے، کوئی کچھ لاتا، کوئی کچھ لاتا، اظہار محبت کے لیے کوئی کچھ لے آتا، کوئی کچھ لا رہا تھا، کوئی کچھ لا رہا تھا۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئیں کہ یا رسول اللہ آپ مدینے تشریف لائیں، ہمارے شہر ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں، تو آپ کو ہدیے دینے والوں نے اپنی محبت کے اظہار کے لیے ہدیے دیے ہیں، لیکن میں بہت غریب عورت ہوں، میں بیوہ بھی ہوں، میرے پاس اور تو کچھ ہے نہیں، یہ میرا لخت جگر انس ہے، میں اس کو آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتی ہوں۔ چنانچہ حضرت انس کو ہمارے نبی نے قبول فرمایا اور ہمارے نبی 10 سال مدینے میں رہے، اور 10 برس حضرت انس ہمارے نبی کے ساتھ بالکل یوں چپکے رہے، سفر میں بھی، حضر میں بھی، گھر میں بھی اور باہر بھی۔ 8 سال ان کی عمر تھی جب ہمارے نبی کا انتقال ہوا، تو حضرت انس کی عمر 18 برس تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے 10 سال پیارے نبی کی خدمت میں گزارے، اور بہت سے مجھ سے کام الٹے سیدھے بھی ہوئے، لیکن اللہ کے نبی نے 2 جملے مجھے کبھی نہیں فرمائے۔ 2 جملے جن میں ڈانٹ ہے، 2 جملے جن میں ڈانٹ ہے، یہ 2 جملے مجھے کبھی نہیں فرمائے۔ ایک تو کبھی یہ نہیں فرمایا لم فعلت، تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کبھی نہیں فرمایا، اور یہ بھی کبھی نہیں فرمایا ہلا فعلت، یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، نہیں فرمایا مجھے۔ ہمیشہ میری حرکتیں آپ برداشت کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے مجھے فرمایا کسی کام کو، تو میں نے موج میں آ کے آپ علیہ السلام سے کہا میں نہیں جاتا، یہ کہہ کے میں گھر سے نکل گیا۔ حضرت انس کہتے ہیں لیکن میرے جی میں تھی کہ میں نے جانا ہے، لیکن باہر گیا تو بچے کھیل رہے تھے، میں بھی کھیلنے لگ گیا۔ اب چھوٹا بچہ، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، مارنا بھی نہیں چاہیے، ان کو پیار سے سمجھانا چاہیے، کیونکہ وہ کچے ہوتے ہیں نا۔ بچے کو ڈانٹنے سے بچہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، بچے کو ڈانٹنے سے بچے کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ بچے کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، بچے کو پیار سے سمجھانا چاہیے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں جا کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔ اب اللہ کے نبی نے کسی کام سے بھیجا تھا، یہ آ کے کھیل میں لگ گئے، کتنی بڑی غلطی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اچانک مجھے پیچھے سے نا کسی نے میری آنکھیں پکڑ لیں، جیسے بچوں کی آنکھیں بند کر لیتے ہیں نا ہتھیلیوں سے، آنکھیں میری کسی نے پکڑ لیں۔
میں نے چھڑوانی چاہی تو چھوڑ ہی نہیں رہے تھے، مضبوطی سے پکڑ لی تھی۔ میں نے جھٹکا دے کے جو اپنا سر چھڑایا تو میں نے دیکھا کہ سرکار کھڑے ہوئے ہیں اور مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے میرے چھوٹے انیس، اے میرے چھوٹے انس، تم گئے نہیں؟ میں یا رسول اللہ ابھی جاتا ہوں۔ یہ ہمارے نبی کے عالی اخلاق تھے، تواضع آپ میں بھری پڑی تھی۔ عدی ابن حاتم جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، غیر مسلم تھے، ان کی بہن متاثر ہوئی ہمارے نبی کے عالی اخلاق سے۔ جب یہ ان کی بہن قیدی بن کے آئیں تو ان کا سر ننگا تھا، ہمارے نبی نے اپنے کندھے کی چادر اتار کے اس کے سر پہ ڈال دی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کافرہ ہے۔ آپ نے فرمایا کسی کی تو بیٹی ہے۔ پھر وہ آپ سے کہنے لگی یا رسول اللہ میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں، میرا باپ بہت سخی تھا اور میرا اور تو دنیا میں کوئی ہے نہیں، باپ دنیا سے چلا گیا ہے، میرا بھائی ہے وہ بھاگ گیا ہے، وہ جب اس نے آپ کے لشکر کا سنا وہ بھاگ گیا تو یہ مجھے پکڑ کے لے آئے ہیں، آپ مجھے جو آپ فرمائے میں آپ کو ادا کرنے کو تیار ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ میں ایمان والوں جیسی صفات تھی، مومنین جیسی صفات تھی، اور ٹھیک ہے ہم آپ کو واپس بھیج دیں۔ چنانچہ ہمارے نبی نے اس کو تحفے تحائف بھی دیے، سواری بھی دی اور چھوڑنے کے لیے آدمی بھی دیا۔ وہ عورت حیران رہ گئی جب واپس گئی اور اپنے بھائی کو پیغام بھیجا، کہاں تم بھاگے پھرتے ہو، وہ تو بڑے کریم آدمی ہیں، بڑے عالی اخلاق والے ہیں، آپ ان کی صحبت سے محروم نہ ہوں، جلدی واپس آئیں اور ان کے پاس پہنچیں۔ چنانچہ عدی بن حاتم آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہاتھ سے پکڑ کے اپنے گھر کی طرف لے جانے لگے، ہاتھ سے پکڑ کے۔ راستے میں ایک بڑھیا نے ہمارے نبی کو پکڑ لیا۔ میری بات سنیں، آپ علیہ السلام اس کے ساتھ عدی بن حاتم کا ہاتھ چھوڑ کے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور اپنے مبارک کان کو اس بڑھیا کے ہونٹوں کے قریب کر دیا، اور جب تک وہ بولتی رہی ہمارے آقا سنتے رہے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں یہ دیکھ کر میں نے کہا یہ پکی نشانی ہے کہ یہ نبی ہے، یہ بادشاہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی لشکر کا سپہ سالار نہیں ہو سکتا، یہ کسی ملکوں پہ قبضہ کرنے والا شخص نہیں ہو سکتا، یہ پکا نبی ہے۔ چنانچہ جب آپ فارغ ہوئے اور وہ عورت اپنی بات کہہ چکی، آپ علیہ السلام دوبارہ عدی بن حاتم کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے گئے، عدی بن حاتم کو بٹھایا اور اپنا تکیہ اٹھا کے عدی بن حاتم کو دے دیا اور خود زمین پہ بیٹھ گئے۔ عدی بن حاتم کو تکیے پہ بٹھایا، نرم جگہ پہ بٹھایا اور خود زمین پہ بیٹھ گئے۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں اس سے مجھے اور یقین ہو گیا کہ یہ بادشاہ نہیں ہو سکتے، یہ تو نبی ہے۔ ہمارے نبی کے ایسے عالی اخلاق تھے، ہمارے نبی ہر ایک کے لیے راحت کا باعث تھے، ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے۔ آج امت مسلمہ نے اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کے اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کے اپنی دنیا بھی خراب کر دی ہے، اپنی آخرت کو بھی خراب کر دیا ہے۔ شمائل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی نے پوری زندگی کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا۔ ہم لوگ تو تھوڑی تھوڑی بات کو دل پہ رکھتے ہیں نا، دل میں رکھتے ہیں اور پھر موقع ملے تو کہہ دیتے ہیں یا اپنا غصہ نکال دیتے ہیں، اور نہیں تو کم از کم جب اس سے ملتے ہیں تو ایسا موڈ بنا کے ملتے ہیں کہ اس کو احساس ہو کہ بھائی میں بڑا مجرم ہوں۔ یہ سب انتقام کی صورتیں ہیں۔ ہمارے نبی نے پوری زندگی کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، پوری زندگی کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، بلکہ آپ کے ساتھ جن جن نے زیادتیاں کیں آپ نے ان کو برداشت بھی کیا بلکہ معاف بھی کیا۔ جب مکہ فتح ہوا، آپ 10,000 کا لشکر لے کر مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ 8 سال پہلے اسی مکے سے جو آپ کا آبائی وطن ہے، جس میں آپ نے زندگی کے 53 برس گزارے ہیں، بچپنا بھی یہاں، جوانی بھی یہیں، لڑکپن بھی یہاں، جوانی بھی یہیں، اور بڑھاپا تک بھی یہاں آ گیا۔ 53 برس کی عمر میں یہاں سے آپ نکل رہے ہیں، اور ایسے نکل رہے ہیں کہ چپ کے نکل رہے ہیں۔ جمعہ رات ہے اور آپ مکہ معظمہ سے رات کو دیر سے اندھیرے میں چپ کے حضرت ابوبکر صدیق کو لے کے نکل رہے ہیں، حالانکہ آبائی وطن ہے، کوئی جرم نہیں کیا، لیکن قسم پرسی کا عالم یہ ہے کہ اپنے وطن سے بھی
اپنی جائے پیدائش سے بھی، اپنے آباء و اجداد کے علاقے سے بھی، جس علاقے کے آپ کے آباء و اجداد سردار تھے، اس علاقے سے ایسے قسم پرسی کے ساتھ چپکے نکل رہے ہیں۔ ٹھیک 8 برس کے بعد اللہ نے جو پانسا پلٹا تو آپ 10,000 کا لشکر جرار لے کر آپ مکہ معظمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں جب آپ مکے میں داخل ہو رہے تھے، فاتحانہ داخل ہو رہے تھے، اور ہر طرف آپ کے لشکر کی دھوم تھی، ہر طرف آپ کے چرچے تھے، اور بڑے بڑے کفار کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خشوع خضوع میں تھے کہ آپ کا مبارک سر اونٹ کی کاٹھی کو لگ رہا تھا، اونٹ کے کجاوے سے ٹکرا رہا تھا، اتنی آپ میں تواضع۔ اور پھر جب آپ تشریف لائے اور بیت اللہ تشریف لائے، بیت اللہ کے اندر بھی گئے، نماز پڑھی، اور پھر نماز پڑھ کے باہر تشریف لائے، تو وہ جو جانی دشمن تھے ساری زندگی جنہوں نے آپ کو ستایا ہوا تھا، 21 برس کی دشمنیاں تھیں، وہ سارے سہمے ہوئے اور جھکے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا، تمہیں پتہ ہے میں تمہارے ساتھ اب کیا کرنے والا ہوں؟ تمہیں پتہ ہے میں تمہارے ساتھ اب کیا کرنے والا ہوں؟ کہنے لگے آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ کے والد بھی بڑے کریم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آج تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے ظالم بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، چلے جاؤ، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، یغفر اللہ لکم، میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں، اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ اس موقع پر جتنے کفار تھے سب کے دل نرم ہو گئے اور اسلام میں داخل ہو گئے، جو کچھ رہ گئے وہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دونوں ذمہ داریاں دی ہیں، جیسے اذان سن کے مصلی پہ آنے کی ذمہ داری ہے، ایسے ہی کوئی زیادتی کرے تو چپ ہو جانے کا بھی حکم ہے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے رمضان آ جائے تو روزے رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، ایسے ہی غصہ آ جائے تو اسے پینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ نماز کا وقت ہو جائے تو سارے کام چھوڑ چھاڑ کے عورت کو مصلی پہ آنا ہے، مرد کو مسجد میں آنا ہے، اسی طرح غصہ آ جائے تو اسے پینا، یہ بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کوئی زیادتی کرے اسے برداشت کرنا، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ اس کو معاف کرنا، اس سے بھی بہتر ہے کہ اس کے ساتھ اچھائی کرنا، یہ بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس کافر نے وار کیا، عبداللہ ابن ملجم نے، تو وہ پکڑا گیا تھا۔ جب اس کو پیش کیا گیا، حضرت علی کو اس نے اتنی زور کی تلوار ماری تھی کہ سر 2 حصوں میں کر دیا تھا، اس نے تلوار اندر اتر گئی تھی۔ جب اس کو پیش کیا گیا تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا جو حضرت عمر کی اہلیہ تھیں وہ بھی وہاں کھڑی تھیں، حضرت علی کی بیٹی تھیں، حضرت عمر کی اہلیہ تھیں، وہ بھی وہاں کھڑی ہوئی تھیں اور رو رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں میرے باپ کو اللہ کچھ نہیں کرے گا، میرے باپ کو اللہ کرے گا کچھ نہیں ہوگا۔ تو عبداللہ ابن ملجم کہنے لگا اب بھی تیرے باپ کو کیوں کہ کچھ نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ میں نے 1 مہینے تک اس تلوار کو زہر میں بھگو کے رکھا تھا کہ اگر میرے تلوار کے وار سے نہ مرے تو کم از کم میرا زہر جو اندر چلا جائے اس سے تو شہید ہو ہی جائے۔ اس کے بعد حضرت علی نے اس سے پوچھا تم نے مجھ پہ کیوں وار کیا؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ اس نے کہا جی میں نے بہت بڑے شر سے مسلمانوں کو نجات دی ہے، یہ اس خبیث نے کہا۔ حضرت علی نے فرمایا اپنے بچوں سے، اپنے ورثاء سے کہ اب ٹھیک ہے تم اس کو لے جاؤ اور اس کو اپنے پاس رکھو، نرم بستر دو، اچھا کھانا دو، اگر میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کروں گا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور اگر میں چلا گیا تو تم اس کو بھی صرف 1 ضرب کے ساتھ میرے پاس پہنچا دینا، اس پہ زیادتی نہ کرنا، 1 ضرب کے ساتھ پہنچا دینا، میں اللہ کے سامنے خود ہی اس کا مقدمہ پیش کروں گا، لیکن اگر تم معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے، اگر معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہمارے اکابر کے عالی اخلاق تھے۔ آج ہم اپنے دلوں کو پتہ نہیں کن کن چیزوں سے گندا کیے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں اتنی کٹھی کر لی ہیں کہ پہاڑ بن گئے ہیں رنجشوں کے، اور یہ رنجشیں جمع ہوتے ہوتے اب نفرتوں میں بدل گئی ہیں، تہیں چڑھ گئی ہیں۔
اور جن دلوں میں کسی کے لیے نفرت ہو ان دلوں میں کبھی بھی اللہ کی معرفت نہیں آ سکتی، اللہ کی محبت نہیں آ سکتی، اللہ کے نبی کی محبت نہیں آ سکتی، آخرت کی فکر نہیں آ سکتی، اس لیے کہ یہ دل گندے ہیں، یہ دل گندے ہیں۔ ان گندے دلوں میں اللہ کی معرفت کا نور، اللہ کی محبت کا نور کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ اس لیے میری بہنوں، میری بیٹیوں، ہم اپنی زندگی میں ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، اللہ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، مخلوق کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو ملائیں گی نا تو بنے گا دین، ورنہ دین نہیں بنے گا۔ کسی کی ہم سے دل آزاری نہ ہو، کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو ہم سے تکلیف نہ ہو، کسی کی عزت کو ہم نقصان نہ پہنچائیں۔ ہماری شریعت نے غیبت کو حرام کر دیا ہے، بلکہ ہمارے نبی نے تو غیبت کی شدت یوں بتائی ہے کہ غیبت تو بدکاری سے بھی زیادہ شدید ہے۔ حالانکہ بدکاری کتنا شدید گناہ ہے، لیکن غیبت اس سے زیادہ شدید ہے، شدید ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیسے؟ فرمایا بدکار تو توبہ کر لے گا، لیکن غیبت کرنے والے کی توبہ تب تک کامل نہیں ہوگی جب تک کہ جس کی عزت کو نقصان پہنچایا ہے وہ اس کو معاف نہ کرے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ یہ جو سورہ حجرات ہے، سورہ حجرات، یہ پوری حقوق العباد سے متعلق ہے، پوری سورت۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ کوئی کسی سے بدگمانی نہ کرے، کوئی کسی کی جاسوسی نہ کرے، کسی کی ٹروہ میں نہ لگے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ عام عادت ہے، اگر کوئی موبائل دیکھ رہا ہے، کوئی موبائل دیکھ رہی ہے تو پاس والی بھی دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ اب پتہ نہیں وہ کیا پڑھ رہی ہے، پتہ نہیں وہ کیا دیکھ رہی ہے، وہ پاس والی بھی شاید اس کے خاوند کا میسج ہو، اب وہ بھی دیکھ رہی ہے اس کو۔ یہ بھی بدنگاہی کے حکم میں ہے۔ جیسے کسی غیر محرم مرد کو خواہش کے ساتھ دیکھنا یہ عورت کے لیے بدنگاہی ہے، کسی مرد کا غیر محرم عورت کو دیکھنا بدنگاہی ہے، ایسے ہی کوئی خط لکھ رہا ہے، اس کے خط میں دیکھنا کیا لکھ رہا ہے، کوئی میسج لکھ رہا ہے، اس کی اسکرین پہ دیکھنا کیا لکھ رہی ہے، کوئی موبائل میں کچھ پڑھ رہا ہے، کچھ دیکھ رہا ہے، اس کے موبائل میں دیکھنا شروع کر دینا، یہ سب بدنگاہی کے حکم میں، اور یہ سب دل کو مردہ کرنے والی باتیں ہیں، یہ سب دل کو سیاہ کرنے والی باتیں ہیں۔ دو آپس میں بات کر رہی ہیں اور خام خواہ وہاں کان لگانا یہ گناہ ہے۔ کسی کا راز فاش کرنا گناہ ہے، کسی کا پردہ اٹھانا یہ گناہ ہے، کسی کی دل آزاری کرنا، ایسا جملہ بولنا جس سے اس کو سبکی ہو، اس کا چہرہ اتر جائے، اس کی نظریں جھک جائیں، اس کو شرمندگی ہو، یہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ ایسی بات کرنا۔ ہمارے نبی پردہ پوش تھے، ہمارے نبی چھپانے والے تھے، ہمارے نبی لحاظ کرنے والے تھے، ہمارے نبی اوروں کی عزت کے محافظ تھے۔ دین کا یہ والا جو حصہ ہے یہ بالکل ہی ہمارے معاشرے سے مدھم ہو گیا ہے۔ ضرورت ہے اس کی کہ ہم سب آپ سب کی سب اس بات کی کوشش کریں کہ عبادات کے ذریعے سے اللہ کو راضی کریں اور اچھے اخلاق کے ذریعے سے مخلوق کے دل جیتیں، مخلوق کو خوش کریں، مخلوق کو راضی کریں، ان کے حقوق کو ادا کر کے، ان کی رعایت کر کے، یعنی کہ نافرمانی میں ان کے ساتھ مل کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حال میں دنیا سے اٹھائے کہ ہمارے ذمے نہ اللہ کا کوئی حق ہو، نہ مخلوق میں سے کسی کا حق ہو۔ اگر کوئی اس حال میں دنیا سے چلا گیا تو اس کی اگر کوئی اس حال میں دنیا سے چلا گیا کہ اس کے ذمے کسی کے حقوق ہیں، اس نے کسی کی دل آزاری کی ہوئی ہے، کسی کی بے عزتی کی ہوئی ہے، کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا ہوا ہے، میری بہنوں وہ بہت ہلاکت میں ہے، وہ بڑے نقصان میں ہے، قیامت کے دن کچھ نہیں ہو سکے گا۔
ہمارے نبی کے جب انتقال کا وقت آیا، انتقال سے چند دن پہلے آپ تشریف لائے، غالباً جمعرات کا دن تھا، پیر کے دن آپ کا انتقال ہوا، جمعرات کے دن آپ تشریف لائے مسجد میں، اور آپ کو ہمت ہو گئی آنے کی تو آپ تشریف لائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ کھڑے ہو کے بیان فرمایا۔ اس بیان میں یہ بھی فرمایا، لوگوں اگر میں نے تم میں سے کسی کا میرے اوپر حق رہتا ہو تو وہ مجھ سے ابھی وصول کر لو، اس لیے کہ میں تمہیں قیامت کے دن نہیں دے سکتا۔ یہ آپ نے اعلان کیا۔ چنانچہ ایک آدمی کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ، میرے آپ کے ذمے اتنے درہم رہتے ہیں، 2-4 درہم، چھوٹی سی کوئی رقم تھی۔ آپ نے فرمایا بالکل ہوگا، مگر یاد دلاؤ کہ جی ایک سائل آیا تھا، آپ کے پاس دینے کو نہیں تھا، آپ نے مجھ سے لے کے دیے تھے، اور فرمایا فضل یعنی حضرت عباس کے بیٹے یہ تم نے ادا کرنے کا۔ جی بہت اچھا۔ ایک اور شخص کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے ایک دفعہ صفیں سیدھی کرتے ہوئے مجھے لکڑی سے چبھو کے پیچھے ہونے کا حکم فرمایا تھا تو مجھے درد ہوا تھا، آپ نے فرمایا آؤ بدلہ لے لو، آؤ بدلہ لے لو۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹنے لگا اور آپ کے جسم مبارک کو چومنے لگا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے بدلہ نہیں چاہیے تھا، بس میں آپ سے لپٹنا چاہتا تھا، میں آپ کے جسم کو چومنا چاہتا تھا، میں آپ سے پیار کرنا چاہتا تھا۔ یہ حقوق کا معاملہ اتنا شدید ہے، اس لیے ہمیں اس بات کی ہمیشہ رعایت کرنی چاہیے کہ ہم سے کوئی اللہ کے حقوق کی بھی حق تلفی نہ ہو، اللہ کے بندوں کے حقوق میں بھی کوئی ہم سے حق تلفی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔